یہاں پہ آج کل معاشرے کے اندر بہت سے لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں جی ہم مقروض ہیں، ہمارا قرضہ نہیں اتر رہا، ہم بڑے پریشان ہیں، کیا کریں؟ تو میرے بھائیوں، آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ آدمی کر لے تو اس کا جتنا بھی زیادہ بوجھ ہو، یہ قرض ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ صحابی رسول آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پریشان تھے۔ امام الانبیاء آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا، فرمایا میرے غلام کیا بات ہے، پریشان ہے؟ عرض کی آقا مقروض ہوں، قرض دینا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں، بڑا پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم جاؤ، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ تم کرو اور تمہارا یہ قرض یہ جلدی سے جلدی ہی اتر جائے گا، اللہ غیب سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ صحابی رسول وہ آئے جو اللہ کے نبی نے ان کو وظیفہ بتایا، اور وہ صحابی رسول نے آ کر سچے دل سے اس وظیفے پر عمل کیا، اس کو پڑھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب 6 ماہ گزرے، وہی صحابی رسول جو مقروض تھا اپنا قرض اتار کے اتنا کچھ مال لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہدیے اور تحفے لے کر پیش ہوا، نذرانے لے کر پیش ہوا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے غلام یہ کیا ہے؟ عرض کی آقا جو آپ نے مجھے بتایا تھا وظیفہ قرض اتارنے کے لیے، میں نے وہ پڑھا ہے، تو میرے رب نے اتنی مہربانی فرمائی ہے، قرض بھی سارا اتر گیا ہے اور اس سے دگنا مال میرے اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے غلام اگر یہ تیرا قرض احد پہاڑ کے برابر بھی ہوتا تو تب بھی اس وظیفے کی برکت سے تیرا قرض جو ہے وہ اتر جاتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ یہ وظیفہ پڑھے، جو لوگ مقروض ہیں، پریشان ہیں، قرض نہیں اترتا ہے، اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ایسے ہی مر گئے تو قیامت والے دن کیا بنے گا، ان لوگوں کو چاہیے کہ صبح جب فجر کی اذان سنیں تو اللہ کے دربار پہ حاضر ہوں، مسجد میں جا کر 2 سنت ادا کریں، اور 2 سنت ادا کرنے کے بعد جماعت سے پہلے ایک تسبیح یہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ ایک تسبیح روزانہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرضوں سے پہلے پڑھیں، جماعت کے ساتھ بعد میں نماز پڑھیں۔ اگر مسجد میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے، گھر میں نماز پڑھنی ہے، تو پہلے 2 سنتیں پڑھیں فجر کی، اس کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھیں، اس کے بعد پھر اپنے فرض پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ اس کلمات کی برکت سے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی مومن کے اوپر، مسلمان کے اوپر قرض ہو تو اللہ اس کو بھی اتار دے گا۔ اور ان کلمات کے اوپر آپ غور کریں کہ یہ کلمات کتنے وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس میں مومن آدمی اپنی زبان سے اللہ کی پاکیزگی کو بیان فرما رہا ہے۔